بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ RFI ڈیجیٹل ٹی وی کی اہم خبروں سے میں ہوں زیب رحمان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یونان کشتی سانحہ میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی اموات، وزیر اعظم شہباز شریف کا سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں۔ سنہری مستقبل کے جھوٹے خواب دکھانے والے 10 انسانی اسمگلر گرفتار، یونان میں پناہ گزینوں کے لیے سخت پالیسی کے خلاف احتجاج۔ چین اور امریکہ کے درمیان تنازعات کم کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ کی بیجنگ یاترا، ون چائنا پالیسی کے خلاف کچھ برداشت نہیں۔ تائیوان میں امریکی مداخلت قبول نہیں، چینی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان۔ بھارتی فوج میں خودکشی کا بڑھتا رجحان، افسران بالا کے رویے سے تنگ آ کر ایک اور فوجی کی خودکشی، حقائق منظر عام پر کیسے لائیں، مودی سرکار پریشان۔ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی کنارے پر یہودیوں کے لیے مزید رہائشی یونٹس کی تعمیر، اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قبضے کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے پالیسی جاری رہے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 100 ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا سوگ کا اعلان، پاکستانی پرچم ایک دن کے لیے سرنگوں رہے گا۔ کشتی حادثے پر برطانوی نشریاتی ادارے نے یونانی کوسٹ گارڈ پر سوالات کھڑے کر دیے۔ میری ٹائم ڈیٹا سے حاصل ہونے والے شواہد کی بنیاد پر دعویٰ کیا کہ کشتی ڈوبنے سے پہلے 7 گھنٹے تک ایک ہی جگہ موجود رہی، جبکہ یونانی کوسٹ گارڈ کا دعویٰ ہے کہ کشتی اٹلی کی جانب جا رہی تھی اور اسے ریسکیو کی ضرورت نہیں تھی۔ حادثے میں بچنے والے شامی مسافر کا بھی دعویٰ ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ 3 گھنٹے تک ہمیں ڈوبتا دیکھتے رہے اور ہمیں مارتے رہے کہ منہ بند رکھو۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈوبنے سے 3 روز پہلے ہی کشتی کا انجن فیل ہو گیا تھا۔ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی پانی نہ ملنے کی وجہ سے 6 لوگ مر چکے تھے۔ کشتی میں 400 کے قریب پاکستانی موجود تھے۔ بچ جانے والوں نے یونانی کوسٹ گارڈ کو بتایا کہ پاکستانیوں کو کشتی کے نچلے حصے میں سوار کروایا گیا تھا، دوسرے ملکوں کے لوگ اوپر والے حصے میں سوار تھے۔ کشتی حادثے کی صورت میں پاکستانیوں کے بچنے کے امکانات کم تھے۔ کشتی حادثے میں بچنے والے پاکستانیوں نے سفارتی عملے کو بتایا کہ کشتی میں کم از کم 200 پاکستانی تھے۔ پاکستانی سفارت خانہ کے مطابق جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 100 ہو سکتی ہے، جن کا تعلق آزاد کشمیر اور پنجاب سے ہے۔ لاپتہ پاکستانی نوجوانوں کے گھر والے غم سے نڈھال ہیں۔ اسمگلروں نے یورپ کے سہانے سپنے دکھا کر بچوں کو ورگلایا، 23 سے 25 لاکھ روپے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج یوم سوگ منانے کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی گئی۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کا واقعے پر اظہار افسوس۔ یونان دارالحکومت ایتھنز میں عوام کا تارکین وطن کے خلاف پالیسیوں پر شدید احتجاج۔ یونانی حکام نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں کشتی سانحہ پر عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشتی میں سوار لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن ناکافی اقدامات حکام کی غفلت کو ظاہر کرتی ہے۔ حکومت پناہ گزینوں کے خلاف سخت پالیسی، انسانی ہمدردی کی بنا پر واپس لے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور شدید نعرے بازی کے ساتھ ساتھ پولیس پر پتھراؤ بھی کیا، جس پر پولیس نے آنسو گیس کی شیل برسائے۔ حکام نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 9 افراد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ یونانی پارلیمنٹ کے رکن کو پناہ گزینوں کے خلاف انٹرویو دینا مہنگا پڑ گیا۔ پارلیمنٹ کے رکن نے پناہ گزینوں پر چوری کے الزامات عائد کرتے ہوئے ناقابل برداشت قرار دیا، جس پر پارلیمنٹ میں شدید احتجاج کے باعث انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے 5.5 گھنٹے طویل ملاقات، دو طرفہ تعلقات میں بہتری اور تجارتی تنازعات پر تبادلہ خیال۔ اینٹونی بلنکن چینی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔
امریکی وزیر خارجہ کی چینی حکام سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری اور تجارتی تنازعات پر بات چیت ہوئی۔ چین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تائیوان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سب سے اہم خطرہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ تائیوان چین کا حصہ ہے جس میں مداخلت چین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ون چائنا پالیسی امریکہ کو تسلیم کرنی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا دورہ کسی اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار کا 5 سال بعد چین کا پہلا دورہ ہے۔ اپنی روانگی سے قبل امریکی دارالحکومت میں بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ وہ ممالک کے درمیان غلط فہمیوں سے بچنے کے طریقے تلاش کر کے ذمہ داری سے چین کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم دونوں ملکوں نے زیادہ سے زیادہ استحکام میں دلچسپی لینے کا اظہار کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن حکومت کو تہران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جوہری معاہدے بحال ہونے سے خلیج میں امریکی اتحادی ناراض ہوں گے جسے امریکہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ خلیج میں عدم استحکام خلیجی ملکوں کے ساتھ امریکی مفادات کے لیے بھی خطرناک ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کو ایرانی سپریم لیڈر کی زندگی ہی میں ایرانی اپوزیشن سے تعلقات استوار کر لینا چاہیے۔ خلیج میں ایران کی عسکری طاقت سے اسرائیل مشتعل ہو کر فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ بھارتی فوج میں مایوسی پھیلنے کے باعث خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 20 سال میں تقریباً 3000 بھارتی فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ ہر تیسرے دن ایک بھارتی فوجی خودکشی کر لیتا ہے۔ گزشتہ روز ایک بھارتی فوجی نے اپنے افسر کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ گزشتہ 5 سال میں 800 سے زائد فوجی افسران بالا کے ناروا سلوک کے باعث خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ 2007 سے اب تک بھارتی خواتین فوجی افسران و اہلکار کے خلاف زیادتی اور جنسی ہراسانی کے 1243 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ بھارتی حکومت فوج میں بڑھتے ہوئے ان جرائم پر متعدد کمیشن بنا چکی ہے، لیکن اقربا پروری اور دباؤ کے باعث ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ خبروں میں یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں آپ سے اس وقفے کے بعد۔